بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دین سمجھنے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے؟ دین کا معاملہ آتے ہی کہا جاتا ہے کہ مولوی سے پوچھ لیجئے، مفتی صاحب سے معلوم کر لیجئے، کسی مستند عالم کی نگرانی میں قرآن پڑھیے۔ بات محتاط لگتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کا اصل مزاج یہی ہے؟ کیا خدا نے کتاب اس لیے بھیجی تھی کہ بندہ اسے خود نہ کھولے، خود نہ پڑھے، خود نہ سمجھے، بلکہ ہر بات کے لیے کسی انسان کے پاس جائے؟ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف علماء، مفتیوں یا مدرسے کے فارغین کے لیے ہوں۔ قرآن کہتا ہے میں الناس کے لیے ہوں، عام انسانوں کے لیے ہوں۔ قرآن پگڑی، جبے یا سند سے خطاب نہیں کرتا، قرآن انسان سے خطاب کرتا ہے۔ مولوی بھی قرآن کا مخاطب اسی وقت بنتا ہے جب وہ پہلے الناس میں شامل ہو، ایک بندہ بن کر خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ جب وہ اپنی علمی انا، منصب، سند، مسلکی غرور اور اتھارٹی کا احساس اتار کر قرآن کے سامنے آتا ہے، تب قرآن اس سے بات کرتا ہے۔ قرآن سے روشنی لینے کے لیے شرط یہ نہیں کہ آدمی مولوی ہو، شرط یہ ہے کہ آدمی انسان ہو، سچا طالب ہو، منکسر ہو۔ کبھی کبھی قرآن کے سامنے سب سے بڑا حجاب جہالت نہیں، علمی انا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فاتبعوہ، اس کتاب کی پیروی کرو۔ حکم صاف ہے، کتاب کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب کو کسی طبقے کے حوالے کر دو، یا خدا کی کتاب تم تک کسی مذہبی اتھارٹی کے ذریعے پہنچے گی۔ خدا کہتا ہے میری کتاب کی پیروی کرو۔ ہم کہتے ہیں پہلے مولوی سے پوچھو۔ یہیں سے دین کا مرکز بدل جاتا ہے۔ اہل علم سے فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں، مگر جب سورج موجود ہو تو چراغ کو سورج کیوں بنایا جائے؟ قرآن سورج ہے۔ عالم کا فہم، مولوی کی رائے، مفتی کا فتویٰ، مدرسے کا نصاب، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کے سامنے۔ جب سورج چمک رہا ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے چراغ یا ٹمٹماتے دیے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور دن کے اجالے میں کوئی آدمی اگر چراغ لے کے چلے تو اسے عقل مند نہیں کہیں گے۔ قرآن کا مقصد صرف تلاوت، ثواب، ختم اور رسم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، اور پوچھتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن کا سوال یہ نہیں کہ تم نے مولوی سے کیوں نہیں پوچھا، قرآن کا سوال یہ ہے کہ تم نے قرآن میں غور کیوں نہیں کیا۔ قرآن سوچنے کی دعوت دیتا ہے، سوال سے نہیں ڈراتا، دلیل مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ۔ مذہبی دعویٰ بھی دلیل کے بغیر قبول نہیں۔ کسی کی بات صرف اس لیے دین نہیں بن جاتی کہ وہ مذہبی لباس میں ہے، سند رکھتا ہے، یا لوگ اسے حضرت مولانا کہتے ہیں۔ دین سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے، مدرسے کی سند ضروری نہیں۔ دین سمجھانے کے لیے دلیل ضروری ہے، مولوی ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن سے دلیل دے رہا ہے، رسول اللہ کی سیرت سے بات کر رہا ہے، عقل اور اخلاق کی بنیاد پر سوال اٹھا رہا ہے، تو اس کی بات کو دلیل سے رد کیجیے۔ یہ کہنا کہ یہ عالم نہیں ہے، علمی جواب نہیں ہے، دلیل سے فرار ہے۔ اب ایک تاریخی بات دیکھیے، آج جس مولویانہ علم کو قرآن فہمی کی لازمی شرط بنا دیا گیا ہے، وہ خود کب پیدا ہوا؟ عہد رسول میں نہ درس نظامی تھا، نہ 8 سال کا مدرسہ کورس، نہ مفتی بننے کا نصاب، نہ مولوی بننے کی سند، نہ منطق کی وہ کتابیں تھیں، نہ کلام کی وہ بحثیں، نہ اصول فقہ کی وہ اصطلاحات، نہ فقہی خانوں کا وہ پورا نظام۔ پھر بھی قرآن سمجھا جا رہا تھا، بلکہ زیادہ گہرائی سے سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ وہ زندگی میں اتر رہا تھا، دلوں کو بدل رہا تھا، اخلاق کو بدل رہا تھا، سماج کو بدل رہا تھا۔ بعد کی صدیوں میں علوم بنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 25 علوم چاہیے۔ اگر یہ شرط درست ہے
تو عہد رسول کے مسلمان کیا کریں گے؟ صحابہ نے کون سا درس نظامی پڑھا تھا؟ کون سی سند لی تھی؟ اگر ان سب کے بغیر وہ قرآن سمجھ سکتے تھے تو آج عام مسلمان کو قرآن سے کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ یہ علوم قرآن کی خدمت کے لیے بنے تھے، قرآن کی راہ میں دیوار بننے کے لیے نہیں۔ انسانوں نے جو علوم بنائے انہیں خدا کی کتاب کی کلید بنا دینا ظلم ہے، ظلم ہے۔ قرآن کی کلید خود قرآن ہے، سچی طلب، تقوی، تدبر، عقل اور بندگی۔ مدرسہ ذریعہ ہو سکتا ہے، سرچشمہ نہیں۔ نصاب مددگار ہو سکتا ہے، معیار حق نہیں۔ مولوی فہم قرآن کی لازمی کلید نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ صدیوں کا تاریخی حجاب ہے جو قرآن اور عام مسلمان کے درمیان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس حجاب کو ہٹانا علم دشمنی نہیں، قرآن کی طرف واپسی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کسی مستند عالم کی نگرانی میں پڑھو۔ سوال یہ ہے کہ مستند عالم کون ہے؟ یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ دیوبندی کے نزدیک جو مستند ہے بریلوی کے نزدیک مشتبہ ہو سکتا ہے، بریلوی کے نزدیک جو مستند ہے اہل حدیث کے نزدیک قابل اعتماد نہیں، اہل حدیث کے نزدیک جو محقق ہے وہ کسی اور مکتب فکر کے نزدیک گمراہ ہے۔ تو عام مسلمان کس کے پاس جائے؟ کس کو خدا کا سرکاری ترجمان مان لے؟ مولوی عموماً غیر جانبدار طالب قرآن بن کر نہیں آتا، وہ کسی نہ کسی فرقے کے مدرسے سے آتا ہے، خاص مسلکی سانچے میں ڈھل کر آتا ہے، خاص روایت کی اینک لگا کر دین کو دیکھتا ہے، پھر اسی اینک کو دین سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام پڑھ کر آیا ہے، حالانکہ اکثر صورتوں میں وہ اپنے فرقے کا اسلام پڑھ کر آیا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک فرقے کا مولوی دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، دوسرا پہلے کو بدعتی کہتا ہے، کوئی کسی کو مشرک، کوئی گستاخ، کوئی فاسق، کوئی کافر کہہ دیتا ہے۔ یہ خدا کے دین کی زبان نہیں، فرقے کے دین کی زبان ہے۔ خدا کا دین انسان کو خدا سے جوڑتا ہے، فرقے کا دین انسان کو گروہ سے باندھتا ہے۔ خدا کا دین قرآن کی طرف بلاتا ہے، فرقے کا دین اپنے مدرسے، اپنے مسلک، اپنے فتوے، اپنے بزرگ، اپنے مناظر اور اپنے حلقے کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے جب آپ دین مولوی سے پوچھتے ہیں تو خطرہ ہے کہ آپ کو دین خدا نہیں، دین فرقہ ملے گا۔ نجات کا مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ معمولی بیماری میں بھی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں اور اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، دوا چیک کرتے ہیں، عطائی سے بچتے ہیں، تو آخرت کے معاملے میں ہر دعوے دار کے سامنے سر کیسے جھکا سکتے ہیں؟ دنیا کے علاج میں آپ عطائی سے بچتے ہیں، مگر آخرت کے علاج میں دینی عطائیوں کے حوالے خود کو کیسے کر دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو دین کے نام پر فرقے کی دکان چلا رہے ہیں، جو ہر اختلاف کو کفر، شرک، بدعت، گمراہی اور گستاخی میں بدل دیتے ہیں، ان کے حوالے آپ اپنی آخرت کا معاملہ کیسے کر دیں گے؟ اسی لیے معیار شخص نہیں، دلیل ہے۔ معیار مسلک نہیں، قرآن ہے۔ معیار جبہ نہیں، حق ہے۔ معیار سند نہیں، خدا کی کتاب سے قرب ہے۔ بعض لوگ فوراً آیت پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ لیکن پوری آیت اور سیاق دیکھیے، وہاں بحث یہ ہے کہ رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، وحی انسان پر کیسے آتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ پچھلی وحی کی روایت رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ یہ آیت مسلم علماء کی مستقل اتھارٹی قائم کرنے کی آیت نہیں ہے، وحی کی تاریخ پر گواہی لینے کی آیت ہے۔ قرآن ہمیں اندھی پیروی سے روکتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ چلو۔ اگر قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل سے سوال ہونا ہے تو کیا یہ انسان یہ کہہ کر بچ جائے گا کہ میں نے تو فلاں مولوی کی بات مان لی تھی؟ قرآن میں آتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، لازم کیا۔ قرآن فرض کیا گیا ہے، مولوی فرض نہیں کیا گیا۔ کتاب لازم کی گئی ہے، طبقہ علماء لازم نہیں کیا گیا۔ خدا نے کتاب بھیجی تھی، کنسلٹنٹ نہیں۔ قرآن میں رسول کی شکایت آتی ہے،
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ کا مقدمہ یہ نہیں ہوگا کہ میری قوم نے مولوی سے کم پوچھا، مقدمہ یہ ہوگا کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور بنا دیا۔ ہم قرآن کو چومتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، غلاف میں رکھتے ہیں مگر زندگی میں نہیں اتارتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں مگر فیصلے انسانوں سے لیتے ہیں۔ یہی قرآن کا ہجر ہے۔ دین سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھئے، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ سے پوچھئے، خود تلاش کیجئے، خود غور کیجئے، تقوی اور دیانت کے ساتھ خدا کی کتاب کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، خدا کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ الناس ہیں، عام انسان ہیں، اور قرآن عام انسانوں ہی کے لیے ہدایت۔ خدا نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ پہلے کسی فرقے کے مدرسے سے اجازت لے کر آؤ، پہلے کسی مولوی کی نگرانی میں آؤ، پہلے 25 علوم میں ماہر ہو جاؤ، پھر میری کتاب کھولو۔ خدا نے کتاب بھیجی ہے، وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے کھولیے، اس سے پوچھئے، رسول اللہ کی سیرت سے پوچھئے، اپنی عقل، ضمیر اور تقوی کو زندہ کیجئے۔ ادھر ادھر مت بھٹکیے، قرآن سے رجوع کیجئے، اسی میں آپ کی نجات ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن شاید سوال یہ نہ ہو کہ تم نے کس مدرسے کے عالم کی بات مانی، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب میری کتاب تمہارے ہاتھ میں تھی تو تم نے اسے خود کیوں نہ کھولا۔ خدا نے کتاب بھیجی تھی، مولوی طبقہ نہیں۔ قرآن فرض کیا تھا، مولوی فرض نہیں کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے، دین سمجھنے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے یا خدا کی کتاب کے سامنے ایک سچا انسان بن کر کھڑا ہونا؟ سوچیے۔